یہی ذکر حیات ہے، اگر جو ہے انسان ذخیرہ کر لے تو وہیں اسی بارگاہ میں یہی پیش کر سکتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کا ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ بیوی نے جو اپنی زندگی میں کچھ انتخابات کیے، کیسے انتخاب ہیں؟ کہ بیوی نے آخرت کا انتخاب کیا دنیا کے بدلے۔ ظاہری زندگی آپ کو نظر آتی ہے کہ بہت مشکل میں ہے، اور ظاہری زندگی تھی بھی سختیوں کے اندر، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا تھا تو کہا نہیں، انہوں نے آخرت کی وجہ سے آخرت کا سودا کیا ہوا ہے، آخرت کو اپنے لیے اس دنیا کو بیچ دیا۔ بیوی بیٹھی ہوئی ہیں رسول خدا کے ساتھ، حضرت جبرائیل تشریف لائے اور خدا کا پیغام لے کر آئے کہ کہا اے میرے نبی، میرے محبوب، فاطمہ سے پوچھیں اس کی کیا آرزو ہے۔ اللہ، اس کی کیا آرزو ہے، وہ کیا چاہتی ہے، جو چاہتی ہے بیان کرے۔ کیا معرفت ہے، اور ہم محتاج ہیں اس گھر کے۔ بیوی فرماتی ہیں کہ لا حاجتن، میری کوئی حاجت نہیں ہے، میری کوئی آرزو نہیں ہے سوائے اس کے کہ میری خدا کی طرف توجہ بڑھ جائے، کہ بے وجہ الکریم، یعنی میری توجہ جو ہے خدا کی طرف اور ہو جائے۔ کیا آرزو ہے اللہ، تو ہماری زندگی میں کیا آرزو ہے، ہم توجہ کریں کہ بی بی چاہتی کیا ہے، خدا کی طرف متوجہ ہونا۔ زندگیوں میں دیکھیں ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں، ہماری توجہ کدھر ہے، ہمارا چہرہ کدھر ہے۔ چہرہ تو انسان ہے، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، انسان کا چہرہ سامنے ہوتا ہے، روبرو ہے، لیکن اصل میں حقیقتاً ہمارا وجود کس طرف ہے؟ کیا ہم متوجہ ہیں اس خالق کی طرف یا نہیں؟ آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ اگر کسی کو خدا کے وجود کا احساس ہو جائے تو وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا۔ یہ دوسری چیز جو انہوں نے اپنے انتخاب کی کہ جو آج ہمارے لیے بھی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ بیوی نے خاموشی کے بجائے، سکوت کے بجائے کلام کا انتخاب کیا۔ کس کی وجہ سے؟ دین کے لیے۔ خاموش نہیں بیٹھی، خاموش بیٹھ سکتی تھیں، خاتون اول تھیں، جنت سب انہی کے لیے، لیکن نہیں انتخاب کیا۔ جہاں بولنا تھا وہاں جا کر خطبہ دیا۔ ہم اپنی طرف توجہ کریں عزیزان محترم۔ ہم آج اپنی زندگیوں میں ہم اپنے آپ کو کتنا سستا بیچتے ہیں۔ یہ آپ کا، میرا اپنی مرضی ہے، میرا آپ کا اپنا انتخاب ہے کہ کیا میں اپنی زندگی میں جب پھنستا ہوں تو میں ایک حرام کے بدلے، ایک زبان کے بدلے اپنے آپ کو بیچ دیتا ہوں یا نہیں بیچتا۔ آج امام میری زندگی میں کہاں ہے؟ آج میں امام کو یاد کرتا ہوں، امام کے لیے تڑپتا ہوں، یا امام کے لیے کوشش کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ لیکن میں بعض اوقات خود محسوس کرتا ہے انسان کہ انسان پھنسا ہوا ہے کہیں نہ کہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں۔ ملا حسین، ملا مہدی ناراکی کے جو والد تھے، ملا احمد ناراکی، جنہوں نے کتاب جو ہے وہ معراج السادہ، یہ جب کتاب انہوں نے لکھی تو یہ کتاب بہت مشہور ہو گئی تھی، معروف ہو، بہت زبردست کتاب تھی، اور نجف کے حوزے کے اندر بھی بہت معروف تھی۔ تو جب یہ نجف آئے تو علماء ان سے ملنے آئے، کہ کتاب مشہور ہو گئی تھی تو ان کی شخصیت سے لوگ ملنے آئے۔ اگر کوئی نہیں آیا تو ایک عالم نہیں آیا ملنے، اور وہ سید مہدی بحر العلوم، جو بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے، کہ جن کے بارے میں شیخ عباس، شیخ قمی، جو کہ قم المقدسہ میں دفن ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان سے کہ میں اور آپ دونوں ساتھ پڑھتے تھے، لیکن آپ کے پاس یہ اتنا خاص کیا ہے اور یہ کیسے ہے کہ جو میرے پاس نہیں ہے؟
تو کہتے ہیں انہوں نے اپنے لبوں کو ہلاتے ہوئے خاموشی سے کہا، آہستہ سے، کہ کیوں نہ ہو جسے وقت کے امام نے اپنے سینے سے لگایا ہو، کیوں نہ ہو اس کے پاس۔ تو یہ ملنے نہیں آئے، سب ملنے آئے، تو انہوں نے کہا کہ میں خود ملنے جاتا ہوں۔ تو یہ جانے لگے تو لوگوں نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ ان کو آنا چاہیے تھا، آپ کیوں نہیں آ رہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، میں چلا جاتا ہوں۔ یہ گئے، درس دے رہے تھے، بیٹھے جا کے، درس ختم ہوا، سلام کیا، وہ انہوں نے توجہ نہیں دی، پھر چلے گئے۔ تھوڑے دن اور گزر گئے، انہوں نے کہا میں پھر جاتا ہوں، تو اطراف میں تھے، انہوں نے بولا آپ پہلے بھی گئے تھے، کافی ہے، کہتا نہیں میں دوبارہ سید ہے۔ یہ پھر پہنچے، پھر وہ درس دے رہے تھے، درس ختم ہوا، وہ اٹھ کے چلے گئے، یہ بھی چلے گئے۔ یہ پھر زیارتوں پہ کربلا، سامرا، کاظمین کر کے واپس نجف آئے، تو انہوں نے کہا کہ میں واپس جا رہا ہوں، تو میں ایک اور دفعہ، تو جو اطراف میں تھے کہنے لگے بس کر دیں، اتنا انسان آپ کو وہ توجہ ہی نہیں دے رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ جائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں کوئی بات۔ یہ جیسے ہی چلنے لگے تو سید کو پتہ چل گیا کہ یہ آ رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ننگے پاؤں کوچے تک آ کر انہیں لینے آئے اور آ کر بٹھایا اور پھر گفتگو کی، اور پھر ان سے کہا کہ آپ پوچھیں گے نہیں کہ آپ پہلے آئے تھے 2-3 دفعہ، میں نے آپ پہ توجہ نہیں دی؟ کہا نہیں، کیوں؟ کہا میں دیکھنا چاہتا تھا یہ جو کتاب اخلاق کی آپ نے لکھی ہے، وہ اخلاق آپ میں پایا جاتا ہے یا نہیں؟